خالد چشتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے، پاکستان جانتا تو ہے، پوری دنیا سمجھتی بھی ہے، پاک فضائیہ کی جو برتری ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، پوری دنیا میں دھاگ بٹھا دی ہے۔ اگر کمپیئر کریں ہم پاکستان کو اور انڈیا کی فضائیہ کو اور ان کے بجٹ کے انالیسس کو سامنے رکھیں، کیا سمجھتے ہیں کہاں کہاں پر کس کس چیز میں پاکستان کو، پاکستانی فضائیہ کو برتری حاصل ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ آپ کے ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کا نہ صرف ملک بڑا ہے، ان کے بجٹ بڑا ہے، ہمارے پاکستان کے پورے بجٹ جتنا تو ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، تو اتنا زیادہ بجٹ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی کوئی آؤٹ کم ہوتی ہے، قوم توقع کرتی ہے، کیونکہ قوم آپ جب خرچہ کرتی ہے تو obviously توقع کرتے ہیں، اسی دن کے لیے کرتی ہے جو دن گزر چل رہے ہیں آج کل۔ ہندوستان کی ایئر فورس ہمارے سے، میں شاید پہلے بھی عرض کیا ہو تو ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کیونکہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہم نیومیرکلی انفیریئر رہے، ہم نمبر کا کبھی میچ نہیں کر پائے، اور نہ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ڈیزائن بڑے سمپل ہیں کہ ہم اپنی سوورینٹی کے لیے لڑتے ہیں، نہ کسی اور کو ڈومیننس کے لیے لڑتے ہیں۔ جب سے بنا آج، اس وقت بھی 1965 میں بھی 1:3 کی ریشو تھی، آج بھی وہی 1:2.5 ٹائپ ریشو چل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے آؤٹ نمبر لڑنا ہے، اس کو ہم پلگ کیسے کرتے ہیں اس گیپ کو؟ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں ہمارا ڈیزائن ہے، لیکن ہم پلگ کیسے کریں گے؟ نمبر 1 جو آپ نے شروع میں بھی کہا اور آپ کی باتوں سے میں بڑے آرام سے اخذ کر سکتا ہوں کہ جذبہ ایمانی جو آپ کی ول ٹو فائٹ ہے، وہ آپ کو کیش پہ بھی نہیں ملتی، کوئی کمپنی بھی نہیں دیتی، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے، آپ کی ڈٹرمنیشن اور ریزالو اور ایمان پیدا کرتا ہے، اور ہمیں ایز اے فائٹر پائلٹ ہو، سیلر ہو، سولجر ہو، جب وہ لڑنے جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں اپنے رتبے سے جو پریزنٹ ہے میرا، اس سے ایلیویٹ ہی ہو جاؤں گا، مائنس نہیں ہوگا، یہ نہیں خریدا جا سکتا۔ پہلا یہ ہے۔ دوسرا، ہماری کوالٹی آف ٹریننگ، جس کی پچھلے 70 سال سے یہ ریکارڈ گواہی دے گا کہ ملک جو ہمارے دوست ہیں، عرب ملک اور دوسرے، ان کی ایئر فورسز کے ٹریننگ کو، ٹیکنیشینز کو، انجینئرز کو ہم ٹریننگ دیتے آئے ہیں۔ میں خود بھی انسٹرکٹر رہا ہوں رسال پور میں، میرے اسٹوڈنٹ تھے مختلف دوست ممالک کے جو کیڈٹس تھے، ان کو ہم پائلٹ بناتے تھے۔ تو یہ دوسرا ہمارا فرق ہے کوالٹی آف ٹریننگ کا۔ اور کوالٹی آف ٹریننگ صرف بنیادی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، کل آپ نے کوالٹی آف ٹریننگ کا مظاہرہ دیکھ لیا J-10C اور بلاک 3 سے، تھنڈر بلاک 3 کے جو پائلٹس نے جو مظاہرہ کیا، وہ ٹریننگ وہاں تک چلتی ہے، ٹریننگ انیشل نہ سمجھی جائے، وہ ٹریننگ آج بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا ہم کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو بہت بڑا ہم نے گیپ کیا ہے الحمدللہ، وہ ہے ٹیکنالوجی کا گیپ۔ ٹیکنالوجی کا شروع سے ایئر مارشل اسکر خان جو ہمارے چیف تھے 1964 سے پہلے، اور پھر ایئر مارشل نور خان آگے، ٹل ٹوڈے سب لیڈرشپ کو میں ٹریبیوٹ اور سلام پیش کروں گا جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ٹیکنالوجی کا ایج دلوایا اپنی لیڈرشپ اور ویژن کی وجہ سے۔ ایک بات پریزنٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچئے یہ J-10C، PL-15، JF-17، تھنڈر بلاک 3 یہ کب حالات میں، کن حالات میں آئے ہیں؟ سون آفٹر کووڈ، اور جب ہماری اکانومی لویسٹ پاسبل ویب پہ تھی، جب آپ کو کہا جا رہا تھا کہ شاید کل ڈیفالٹ ہو رہے ہیں یا آج ڈیفالٹ ہو، یا شاید کل کے ہو چکے ہیں۔ یہ ان دنوں میں J-10C پاک فضائی کی لیڈرشپ نے انڈر کی۔ پریزنٹ ایئر فورس چیف نے جہاں سے بھی ریسورسز پیدا کیے، انڈیجینیس ڈیولپمنٹ کی ریسورسز کی، بورو نہیں کیا انٹرنیشنل بینک سے۔ It is worth seeing کہ I wish کہ کبھی آپ کو وہ سیٹ اپ دکھایا جا سکے جو ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہمارے بن چکے ہیں، ڈرونز بن چکے ہیں، سائبر کمانڈ فورس بن چکی ہے، ایروسپیس سینٹر ہمارے بن چکے ہیں، نیشنل ایروسپیس سینٹر بن یقینی چکے طور ہیں۔ پر خالد صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگی حکمت عملی ہو، ٹیکنالوجی ہو، ایکسپیرینس ہو، کوالٹی ٹریننگ ہو، ہر چیز میں پاک فضائیہ بہت آگے نظر آتی ہے، اور یہ پاک فضائیہ نے ثابت بھی کیا ہے، پاکستان کی افواج نے ثابت بھی کیا ہے۔ آپ سب حضرات ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ٹرانسمیشن میں لیتے ہیں ایک بریک، ساتھ رہیے۔ عثمان شاہی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ سعودی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، آج سوال اٹھایا گیا قومی اسمبلی میں کہ سفارتی سرگرمیاں کافی نہیں ہیں، اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں عرب ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ گلوبل پاورز کہاں پر کھڑی نظر آتی ہیں آپ کو؟ میرے خیال میں جو امریکہ ہے وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوا ہے کہ وہ اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتا، اس نے اپنی جو ایک پولیس مین کا اس کا رول تھا اس سے بیک آف کر دی ہے، اور یورپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ وار جو ٹیرف ہے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یوکرین کے کرائسس کے اندر کافی حد تک ہمیں انگیج نظر آتا ہے۔ جبکہ پچھلے گزشتہ اگر ہم چند اپنا سال سے دیکھیں تو میرے خیال میں جو گلف اپنا کنٹریز ہیں دے ہیو بن ویری ایکٹیو when it comes to the conciliatory role۔ انہوں نے یوکرین کے حوالے سے، رشیا کے حوالے سے قیدیوں کے تبادلے ہوں، یا غزہ کے اندر اپنا ہم دیکھتے ہیں قطر کا جس طریقے سے بڑا ایک ڈپلومیٹک رول اس کا رہا ہے،
ہمیشہ. تو انہوں نے جو اپنی ایک پروجیکشن کی ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں اس وزٹ کو بھی کہ جس طریقے سے ایران جو ہے انہوں نے ان کے فارن منسٹر نے پہلے ٹچ ڈاؤن کیا اور اب سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا آ کے پاکستان کے اپنا جو ہائی اپس ہیں ان سے ملاقات کریں گے. تو میرے خیال میں بڑی حد تک اس کا امکان تو ہے, لیکن اگر یہ سچویشن اگر ہم تصور کر لیں کہ ڈیفیوز بھی ہو جائے گی تو جو انڈیا کا نفیریس ڈیزائن ہے, جو ان کی نفیریس کمپین ہے, ایک طرح سے مکیویلین منوورز کرتا ہے انڈیا پاکستان کے اندر, وہ تو مسلسل جاری ہیں. ان کے فنگر پرنٹس ہم بلوچستان کے اندر دیکھتے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اس سے تو وہ کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گا. تو پاکستان کو میرے خیال میں اس چیز کے حوالے سے ایک مومنٹ آف انٹروسپیکشن کی طرف جانا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی پاکٹس ہیں ریزسٹنس کی جہاں کے اوپر ہم انگیج کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں قبائلی جو عمائدین ہیں اور جو گڈ نیبر لائنز کے اوپر ہمیں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا انگیج کرنا چاہیے اور اپنا استوار کرنے چاہیے تعلقات, کیونکہ ہم ایسے ماحول کے اندر اپنے نیبرز کے ساتھ جو ہیں, جس طریقے سے ایران نے گزشتہ سال 2 سال پہلے ہم پہ اٹیک کیا تھا, میزل گرایا تھا, تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کو اس حوالے سے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بلوچستان کے اندر ہماری اسٹریٹجی ہے, مجھے لگتا ہے اس کو بھی دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انڈیا انہی گریوینسز کو جو ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے یہاں کے اوپر. تو اگر یہ وار زون سے نکل بھی جاتے ہیں تو انڈیا دوسری طرف جس طرح سے انگیج کر رہا ہے, تو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ سی پیک کا کانٹیکس دیکھ لیں اور جس طریقے سے ہم میکرو اکنامک اپنا ایک شفٹ لے کے آ رہے ہیں, اور اورنگزیب ہمارے جو مشیر ہیں وہ کنونس کر رہے ہیں وہاں پہ لنڈن کے اندر دنیا کے جو اپنا وہاں کے اوپر سرمایہ کار ہیں اور عالمی بینک کے جو کی ایگزیکٹیوز ہیں ان کو, کہ جس طریقے سے ہم ٹرانسفارمیشن موڈ میں جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے براڈر کانٹیکس کے اندر پاکستان کو اس حوالے سے ڈیلیبریشن کرنی پڑے گی, نہیں تو انڈیا ہمیشہ پاکستان کو جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے انگیج کر کے بلیڈ کرتا رہے گا. صحیح. اور اس سلسلے میں ہمیں بھارت کے خلاف بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بھی اٹھانے چاہیے, اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی. میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ دیکھیے اس میں جو دیکھنے کی بات ہے کہ رافیل طیاروں پر بھارت نے اپنی جو ایئر فورس کی اسٹرینتھ تھی وہ اس پہ بیس کر رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد مودی نے جو ہے وہ یہی کیمپین اپنی بنائی تھی اور اپنا بیانیہ بنایا تھا کہ اگر ہمارے پاس جدید طیارے ہوتے تو ہم جو ہے وہ تو پھر بھارت دیکھتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ پلوامہ کے بعد بھی ان کی ایئر فورس پر بڑی تنقید ہوئی تھی کیونکہ ان کے مگ گرتے رہتے تھے, اور جب ابھینندن پکڑا گیا تھا تو شاید یہ بھی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کچھ انڈینز نے جو ہے وہ دینے کی کوشش کی تھی کہ شاید اس کا طیارہ ٹھیک نہیں تھا یا ایسے تھا, اور پاکستان نے اپنے F-16 استعمال کیے, اور F-16 اور مگ کا جو ہے وہ کیونکہ کوئی جوڑ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا ہوا. لیکن یہ $288 ملین کا ایک طیارہ ہے جو بھارت نے خریدا ہے اور فرانس سے خریدا ہے, اور پہلے بھی اس کی ٹوٹل ڈینائل میں تھے. لیکن جو ہے وہ اب جو ہے وہ یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا, اور بی بی سی نے کچھ گراؤنڈ رپورٹس پہ جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ طیارے گرے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ 3 بتائی جاتی ہے. پھر بھارت کے اپنے اخبار بڑی ان کی ایک بڑی پبلیکیشن ہے دی ہندو, اس نے جو ہے وہ ایک سٹوری جو ہے وہ لگائی تھی. وہ سٹوری بعد میں جو ہے وہ بھارتی حکومت کے پریشر پر انہوں نے جو ہے وہ ریموو کر لی. لیکن گزشتہ رات 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں جو ہے وہ بھارت کی جو ایئر فورس ہے اس کا یہ پول جو ہے وہ کھل گیا ہے. ایک تو فارن پالیسی کا آرٹیکل آیا